اور ایک ہی جگہ کو آپ نے منتخب کر لینا ہے، وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اس سے کئی چیزیں وابستہ ہیں، رزق بھی وابستہ ہے، دعائیں بھی وابستہ ہیں، اور ہدایت بھی وابستہ ہے اس صورت کے ساتھ۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے، چھوٹے کے لیے بھی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے لیے ایک اہم وظیفہ جو لے کر پیش خدمت ہوا ہوں، وہ اتنا اہم ہے آپ کے لیے، اور آپ ضروری اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیجئے گا۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے، چھوٹے کے لیے بھی ہے، اور ہر عمر کے تقاضے کے لیے اگر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ یہ وظیفہ باقاعدگی سے کرتے ہیں تو جو بچے روتے ہیں ان کو آپ پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرنے والے کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ خود ہی کر لیا کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ ام الکتاب کا وظیفہ ہے، جس کو فاتحہ شریف کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بھی ہے، یہ ام الکتاب بھی ہے۔ 80 معنی حدیث پاک میں سورہ فاتحہ شریف کے آئے ہوئے ہیں، اور ہر نماز میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر لمحہ میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت اچھی چیز ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان کا جلد از جلد نکاح بھی ہو جائے، وہ آپ بھی یہ کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کر کے اپنے گھر میں روز دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کے رشتہ دار جتنے ہیں ان کے لیے، رشتوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ والدین کی جانب سے اگر نکاح میں تاخیر نظر آ رہی ہے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کے ہاں بچے لڑکا یا لڑکی کی ولادت ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا عمدہ نام رکھے اور اس کے بہترین تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اپنی غفلت، لاپرواہی اور دنیاوی تکلفات کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا، اور اس گناہ کا وبال والد پر ہوگا یا جو بھی سرپرست اس پر ہوگا، سارا گناہ وبال اس پر ہوگا۔ آپ کیوں نہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے؟ آپ ضرور کیجئے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 41 مرتبہ روزانہ آپ نے فجر کی سنتیں اور فجر کے فرضوں کے درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک ہی جگہ کو آپ نے منتخب کر لینا ہے، وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یہ وظیفہ ساری صورت آگے پڑھیں، صرف آپ نے شروع میں مل کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایسے کہ یہ ساری صورت کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نہایت ہی فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ اس سے کئی چیزیں وابستہ ہیں، رزق بھی وابستہ ہے، دعائیں بھی وابستہ ہیں، اور ہدایت بھی وابستہ ہے اس صورت کے ساتھ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے آگے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک دعا ہے، اہم دعا، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ بھی دعا اس میں آ جائے گی، اور جب آپ اچھوں کا رستہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کی برکت سے ان کا جو نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء عظام ہیں، اور ان کا رستہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آخر میں فرمایا گیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے سے محفوظ فرما جن پر تیرا غضب ہوا ہے، انشاءاللہ آپ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ کتنے فائدے ہیں، ایک صورت ہے، ہزاروں فائدے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔